آیت نمبر 202 اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ نیت کے مطابق دنیا و آخرت میں کہا جا رہا ہے انہیں اجر ملے گا، اور اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج، جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ منا سے مکہ واپس آنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹے یعنی زیادہ دن رہ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اصل چیز ہے اللہ کا ڈر، تقوی۔ 2 دن رہو یا 3 دن رہو کہا جا رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل شرط تقوی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ دیکھیں، پہلے ہم نے آیت نمبر 200 اور 201 میں 2 مختلف قسم کے جو لوگ ہیں ان کی دعاؤں کے بارے میں جانا تھا، یعنی ان کی چاہتیں، محبتیں مختلف تھی نا، جن چیزوں کی دل میں چاہت تھی وہی دعائیں تھیں۔ اب انہی 2 کرداروں کی چاہتوں، کوششوں اور رویوں کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلا جو کردار ہے وہ ہے اخلص بن شریک کا۔ کہا جاتا ہے یہ بہت ہی چرب زبان تھا، گفتگو میں چاپلوسی ہوتی تھی، یعنی اس کے اندر نفاق تھا، قول و فعل میں تضاد تھا۔ وہ پارسا ہونے کا، نیک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ باتوں میں بہت مٹھاس تھی لیکن دل میں مسلمانوں کے لیے حسد، کینہ اور بغض تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی کی بنا پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے، یعنی سخت جھگڑالو ہوتا ہے اور دل میں مسلمانوں کے لیے دشمنی، حسد، کینہ رکھتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ، ساری جو کوشش ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، یعنی مسلمانوں کو، یعنی ان کی جانوں کو ہلاک کرے، ان کے کھیت برباد کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر چبا دیتا ہے، یعنی اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے اللہ کا خوف کرو تو اس کی جھوٹی جو عزت نفس ہے وہ گناہ پر اسے مزید جما دیتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دوسرے کردار کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اب اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کے آ جانے کے بعد پھر تم نے لغزش کی، یعنی عمل چھوڑ دیا، گناہ میں پڑ گئے، تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے، وہ حکمت والا ہے اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں، یعنی ہدایت پر نہ آئیں، تو کیا اب وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کا چتھر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لے آئے، یعنی فرشتوں کے جھنڈ کے ساتھ خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے،
یہاں ایمان نہ لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پھر تو فیصلہ کر ہی ڈالا جائے گا نا، اور اس وقت تو تمہارا ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ایمان لے آؤ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ یعنی کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اتنے سارے بورڈزے تمہیں دکھائے جا رہے ہیں، یہ کائنات میں بکھری نشانیاں سب اللہ کی قدرت جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہیں۔ کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ جب فرشتہ سامنے دیکھ لو گے، تمہاری روح نکال رہا ہوگا، پھر ایمان لاؤ گے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے راستے پر نہ چلو۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں بھی دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی میں بدلتی ہے، یعنی خود اپنے کالے کرتوتوں سے ان نعمتوں کو جو ہے وہ عذاب میں بدل دیتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی من پسند یعنی بڑی محبوب بنا دی گئی ہے۔ یعنی دیکھیں، اچھا کھانا پینا پہننا حرام نہیں ہے، لیکن دین کے تقاضے پورے کر کے حلال سے کما کر کھانا درست ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز وہی جو نیک لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں یہ مذاق اڑاتے ہیں، وہی پرہیزگار لوگ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، یعنی جنت کے اعلیٰ درجات پائیں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے دے بے حساب، یعنی دنیا تو ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق ملتی ہے۔ آیت نمبر 213 جو ہے وہ آیت اختلاف کہلاتی ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی سب مسلمان تھے، توحید پر تھے۔ پھر یہ حالت باقی نہ رہی، یعنی اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو نیک لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے، یعنی جنت کی، اور گناہ کرنے والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ یعنی انبیاء کرام کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کریں۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا تھا جن کے پاس علم آ گیا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد صرف اس لیے حق کو چھوڑا اور مختلف طریقے نکالے تاکہ وہ آپس میں زیادتی کر سکے، یعنی بالادستی کی خواہش تھی انہیں۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے رائے راست دکھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ جس کو ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے اسے ضرور ہدایت اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا، یعنی تم پر وہ سب آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکی ہیں۔ ان پر سختیاں آئیں، یعنی بھوک سے آزمائے گے، مصیبتوں سے آزمائے گے، ہلا مارے گے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی یعنی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، یعنی جنگ کرنا تمہیں پسند نہیں آ رہا، یہ حکم اللہ کا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو، ناپسند ہو، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی اسی میں کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں
کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ دراصل مسلمانوں سے حرام مہینے میں ایک قتل ہو گیا تھا انجانے میں۔ رجب کی پہلی تاریخ تھی، انہیں پتہ نہیں چلا تھا، اسی کے بارے میں آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا یعنی عمرے سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ جو اہل ایمان ہیں ان پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یعنی یہ سب کرنا تو فتنہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے یعنی قتل سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر دیں یعنی تمہیں مرتد کر دیں، اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت پہ جان دے دے گا، یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہے اور غزوہ بدر کی تیاری کروائی جا رہی ہے، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا یعنی ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان پر اپنی خاص رحمت فرمائیں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو، یعنی اپنی ضرورتیں ہمیں کم کرنی چاہیے، اپنا جو معیار زندگی ہے وہ کم کر کے اپنی ضرورتیں کاٹ کر، یعنی جو بھی چیز زیادہ ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے پاس نہیں رکھنی، اسے ہمیں ضرورت مندوں کو دینا چاہیے۔ پھر کہا جا رہا ہے یہ سب احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں صاف صاف بیان کر رہے ہیں، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہا جا رہا ہے جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی کرو۔ دراصل آیت نمبر 220 سے پہلے ایک آیت آئی تھی کہ مال یتیم کے پاس نہ بھٹکو۔ صحابہ کرام نے اپنی ہانڈیاں یتیموں سے الگ کر دیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہونے لگی، تو اب یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا کٹھا رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بندے ہی تو ہیں، یعنی تمہارے بھائی بند ہیں، مطلب ہے تمہارے رشتہ داری تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کون اس نیت سے یہ سب کر رہا ہے کہ وہ ان کے مال کھائے اور کون جو ہے وہ عدل سے سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اب آیت نمبر 221 سے لے کر 242 تک میں ازواجی زندگی سے متعلق احکامات ہے، یعنی نکاح کے بارے میں، عورتوں کے مسائل کے بارے میں، ردات، طلاق، خلا، حق بیر، عدت کے بارے میں احکامات ہے، اور درمیان میں نماز کا بھی ذکر آئے گا اور تقوی کا بھی ذکر آئے گا۔ تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی یعنی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگر وہ تمہیں بہت پسند ہو، یعنی اگرچہ پسند ہو پھر بھی وہ، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے یعنی مشرک آزاد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکامات واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے، نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا حکم کیا ہے؟ کہو یہ ایک گندگی کی حالت ہے، یعنی ناپاکی اور تکلیف کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، یعنی تعلق قائم نہ کرو، باقی سب اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ سب
اکٹھے کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی عمل لوط اور لواطت سے بچو۔ باقی جائز طریقے سے سب کر سکتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے، گناہوں سے باز رہیں، یعنی توبہ کریں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی جو شادی کا مقصد ہے وہ ہونا چاہیے اولاد، یعنی اپنی نسل کو بڑھانا اور فطری تعلق جو ہے وہ قائم کرنا، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، یعنی قیامت کے دن کو نہ بھولو، ہر کام اس کو یاد رکھتے ہوئے کرو۔ اور اے نبی، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی قسم کھا لی تھی کہ جب ایک صحابی مستہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ ان کی جو وہ مالی مدد کرتے ہیں مزید نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسی قسمیں نہ کھاؤ جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور لوگوں کی بھلائی کے جو کام ہے ان سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کو جانتا ہے۔ جو بےمانی قسمیں تم بلا ارادے کھا لیتے ہو، یعنی ارادہ نہیں ہوتا، بس ایسی غصے میں کھا لیتے ہو یا عادتاً کھا لیتے ہو، یا تمہارا تقیہ کلام ہوتا ہے وہ قسمیں کھانا، جیسے عرب کے لوگ بات بات پر واللہ ہی کہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے ان پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، یعنی نیت اور ارادے کے ساتھ کھاتے ہو، عمل کرنے کی نیت سے کھاتے ہو، ان کی باز پرس ضرور ہوگی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اب ایک اور قسم کا ذکر ہو رہا ہے جسے ایلا کہا جاتا تھا۔ ایلا یہ ہوتا تھا کہ عربوں کے ہاں کچھ عرب اپنی بیوی سے جب ناراض ہوتے تھے تو اسے تنگ کرنے کے لیے تعلق ختم کر دیتے تھے اور قسم کھا لیا کرتے تھے کہ اب وہ اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ اسی قسم کو ایلا کہا جاتا تھا، اور اس طرح بیوی درمیان میں لٹکی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنجیدہ ہو جاؤ اور گھر کے معاملات کو مذاق نہ بناؤ۔ کہا جا رہا ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر اس دوران انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان لیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے پر اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی 3 ماہ کی یہ عدت ہوگی، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بھی خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی پریگننسی ہے تو اسے بتا دیں شوہر کو، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، یعنی جب پتہ چلے کہ بیوی پریگننٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بچے کی وجہ سے رجوع کر لے، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ یعنی عدت میں رجوع کا حق ہے شوہر کو، عورت جو ہے وہ منع نہیں کر سکتی۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ درجے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کم تر ہے، مرد برتر ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نان نفقے کی اور گھر کے خرچے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے، اور سب پر اللہ غالب ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے اور دانا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، یعنی وقفے سے دی جائے گی، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی مہر میں سے اگر عورت طلاق مانگے تو لے سکتے ہیں، البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو اللہ
کی جو حدود ہیں ان پر قائم رہنا ہے ہر صورت میں۔ اور اگر میاں بیوی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود جو ہے اس پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر طلاق لی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے، یعنی اگر 10 لاکھ حق مہر ہے تو 5 لاکھ چھوڑ بھی سکتی ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار بھی طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ تیسری طلاق کے بعد حلالہ ہوگا، اور حلالہ کی نیت سے اگر عورت شادی کرے گی تو ایسی شادی کرنے اور کروانے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو، یعنی یہ حلالہ، اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کرے کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں، یعنی جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھو، یعنی رجوع ضد میں کیا جائے اور پھر ستانے کے لیے جو ہے اس کو یہ سب کیا جائے، یعنی بسانا نہ چاہتا ہو۔ کہا جا رہا ہے ہر کام میں، ہر معاملے میں تقوی ضروری ہے۔ تو کہا جا رہا ہے صرف انہیں ستانے کی خاطر نہ روکو، ایسا کرو گے تو یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس اسلام کی نعمت سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام کرو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ دوسرے پارے کا تیسرا ربع ہے، سورۃ البقرہ کی آیات ہیں 202 سے لے کر 231 تک، 202 سے 231 تک۔ آیت نمبر 203 سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایام تشریق میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حج کرنے کے بعد ہم مکہ کی طرف خواہ واپسی 12 ذی الحج کو کریں یا 13 کو کریں، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر معاملہ ہم نے تقوی کے ساتھ کیا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا ہو۔ آیت نمبر 204، حبے منافقین جیسی چرب زبانی، قول و فعل میں تضاد، لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں کرنا۔ آیت نمبر 207، ہمیں ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل ہونے کا کہا ہے، لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا کہ جو احکامات پسند ہیں یا آسان لگ رہے ہیں ان پر تو عمل کر لیا اور جو مشکل لگ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 210، ہمیں اپنی موت سے پہلے یا سے پہلے کہ کوئی عذاب آ جائے یا کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے ہمیں شعوری ایمان لانا ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آیت نمبر 211، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نبوت اور کتاب جو ہے وہ لے کر ہمیں مسلمانوں کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اب ہمیں بھی ان کی قدر کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، شعوری ایمان لا کر اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے تاکہ ہم بنی اسرائیل جیسی بدبختی کا شکار نہ ہوں۔ آیت نمبر 212، دین پر چلنے کی وجہ سے اگر دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے، آخرت کے اجر اور آخرت کے جو بلند درجات ہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ آیت نمبر 213،
اختلافات سے بچنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تعلق مضبوط کرنا ہے اس سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 214 ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر ہم جنت کے اعلیٰ درجات چاہتے ہیں تو آزمائشیں آئیں گی، لہٰذا آزمائشیں آئیں تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 215 ہمیں اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور آخرت کے اجر کی امید کے لیے یہ سب کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 217 ہمیں خاتمہ بالایمان کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 218 ہمیں دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور کوشش مرتے دم تک جاری رکھنی ہے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ آیت نمبر 219 ہر طرح کے حرام سے بچنا ہے، اور جو بھی زیادہ ضرورت ہے ہمارے پاس، جو بھی چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 220 یتیموں کا بال ظلم کے ساتھ نہیں کھانا، کیونکہ ایسا کرنا جو ہے نا وہ پیٹ میں آگ بھرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 221 مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی پسند کیوں نہ آ جائیں۔ آیت نمبر 225 نیکی کے کاموں کو نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ جی یہ کام اب میں نہیں کروں گی، قسم کھا لیتی ہوں۔ آیت نمبر 228 مردوں کو چاہیے عورتوں کو اگر طلاق دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو تو مصنوع طریقے سے طلاق دیں، اور پھر عورتوں کو بھی چاہیے کہ طلاق کے وقت ان کے رحم میں جو بھی ہے اسے نہ چھپائیں، یعنی اگر پریگننسی ہے تو بتائیں۔ آیت نمبر 229 طلاق دینے کی صورت میں مرد کو چاہیے کہ جو بھی اس نے تحفے تحائف دیے ہیں اپنی بیوی کو، اب وہ طلاق کے وقت واپس نہ لے۔ عورتوں کو طلاق کے بعد حلالے کی نیت سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس نیت سے کہ جی شادی کر لیتی ہوں، یہ حلالہ ہوگا، پھر اس سے طلاق لے کے سابقہ شوہر سے شادی کر لوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ نہ ہی طلاق دینے کے بعد مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو مجبور کرے کہ اب وہ کسی سے شادی کرے اور طلاق لے اور دوبارہ اس سے شادی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔